بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بار میں مال غنیمت کی صفائی کر رہا تھا تو مجھے ایک دینار ملا۔ چونکہ اس وقت ہمیں اتنی اجازت تھی کہ آدھا یا ایک دینار اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے تھے، اس لیے میں نے وہ دینار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو دیا اور کہا، بیٹا، یہ تمہارے چچا کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ جب وہ بچہ گھر پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جی، چچا ابو موسیٰ نے مجھے یہ دینار تحفے میں دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً ابو موسیٰ کو بلا بھیجا۔ جب وہ آتے ہیں تو فرمایا، میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، تم نے میری ہی اولاد کو دنیا کا لالچ دینا شروع کر دیا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ میرے بیٹے کو یہ سکھاتے کہ اللہ تعالیٰ مال سے نہیں بلکہ اپنی رضا والے اعمال سے راضی ہوتا ہے، اور تمہیں کوئی اور گھر تباہ کرنے کو نہیں ملا تھا جو میرے ہی گھر کے بچوں کو دنیا دار بنانے لگے۔ اپنا دینار واپس لو اور خبردار آئندہ میرے بچوں کے ساتھ یہ نیکی مت کرنا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا عدل و احتساب تھا، جو اپنے بیٹے پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا تھا جتنا عام انسان پر۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے، جہاں چیئرمین یا ناظم ٹھیکے دیتے ہیں تو وہ ٹھیکیدار کا بھائی بھانجا یا قریبی رشتہ دار نکلتا ہے۔ گھریلو معاشرے اور گھریلو معاہدے بنتے ہیں، ایک شخص دے کر دوسرے سے واپس لے لیتا ہے۔ اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے اور دوسرا دوسری میں، تاکہ حکومت کسی کی بھی آئے مفاد انہی کا محفوظ رہے۔ لیکن حضرت عمر کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں چلا گیا۔ حضرت عمر اکثر اس باغ میں تنہائی میں جایا کرتے تھے۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور خود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے عمر، اللہ سے ڈر، جا، وہی رب جس نے تجھے حکومت دی، اگر ناراض ہو گیا تو سخت عذاب دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنا تعارف نہیں کرایا۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا تو اسے فوراً روکتے اور کہتے، تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، اللہ کا ذکر کرتا تو بہتر تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خوش آمد کرنے والوں کو وزارتیں ملتی ہیں، اور جتنی بہتر چال بوسی اتنا اونچا عہدہ۔ حضرت عمر کا بیٹا خود بیان کرتا ہے، ایک دن وہ اپنے والد کو کنویں سے مشکیزہ بھر کر لاتے دیکھتا ہے۔ بیٹا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، ابا جی، یہ مجھے دے دیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، بیٹا، تیرا کیا خیال ہے کہ کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ لانے کے لیے؟ میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا کہ تو بڑی چیز ہے، میں نے اسے ذلیل کرنے کے لیے خود پانی بھر کر لانے کا فیصلہ کیا۔ پھر تمہاری ماں نے کہا کہ گھر میں جلانے کو لکڑیاں نہیں ہیں، تو اب میں لکڑیاں کاٹنے جنگل جا رہا ہوں۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ، احتساب اور نفس کی گرفت۔ آج ہمارا یہ حال کہ جب تک تعارف نہ ہو، کوئی ہمیں عزت نہ دے تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ ایک بار جنگِ قادسیہ کی رپورٹ دیر سے آئی تو حضرت عمر سخت بے چین ہو گئے۔ دنوں تک مدینہ سے باہر اس سڑک پر بیٹھے رہتے جس سے قادسیہ کی طرف سے کوئی قاصد آتا۔ ایک دن ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ حضرت عمر فاروق فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، الحمدللہ، اللہ نے فتح دے دی ہے۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے پوچھا، خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ اسامہ بن زید کیسے ہیں؟ سعید بن ابی وقاص ٹھیک ہیں؟ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟
قاصد نے حیرانی سے دیکھا کہ یہ بوڑھا آدمی جو خود کو مدینے کا غلام کہہ رہا ہے، یہ کون ہے جو اتنے عظیم لوگوں کی خیریت پوچھ رہا ہے؟ پھر جب مدینے کی حدود قریب آئی اور لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا تو قاصد کو معلوم ہوا کہ یہ تو خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نتیجہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے عدل و انصاف، تقویٰ، خود احتسابی، سادگی، اللہ کے خوف سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنی رعایا بلکہ اپنی اولاد کو بھی دنیا کی چمک سے بچایا۔ ان کے طرز حکمرانی کردار کی روشنی میں آج کے حکمرانوں کو بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں اور غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔